یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سلسلہ بہت عرصہ پہلے شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کے سوالات آپ کے نمائندوں یا ان لوگوں سے جن سے آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچائیں. میر حنبل کلمتی صاحب، تو کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ وہ میر حنبل کلمتی جو کہ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا ایک عوام کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا، تو کیا ہوا ایسا کہ آپ سائیڈ ہو گئے اور ایک ایسا شخص آیا جو کہ طاقتوروں کے خلاف ہے؟ شروع سے آج سے جب سے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس ٹائم سے لوگوں کی خواہش تھی یہاں پہ گودی ہو تاکہ طوفان وغیرہ آتا ہے بریک واٹر ہو، ہمارے بوٹ سیف ہو. کس نے شروع کرایا ہے؟ کس نے کمپلیٹ کرایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے یہ مولانا صاحب، آپ نے نہیں بنایا ہے. ہم نے تمام تحصیلوں میں لسبیلا سے لے کر جیونی تک 200 ایکڑ زمین دی ہے. اس پہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دوستوں کو دی ہے. آپ کہتے ہیں فاضل چوک میں نے بنایا ہے. میں جی ڈی اے سے جب بھی جاتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں، کہتے ہیں میر صاحب یہ تو آپ کے دور میں پروجیکٹس آئے تھے. الحمدللہ آنے والے ٹائم پہ گوادر میں تمام شہر ٹف ٹائل ہوگا. پورے بلوچستان میں ان کی اچھی خاصی فالوئنگ اور اتنے ووٹس، اتنے لوگ، یہ اچانک کیا ہوا کہ آپ پورا سائیڈ لائن ہیں یا کیے گئے ہیں؟ ہماری بہن مارنگ آپ دیکھیں، وہ ایک آواز تھی اٹھی تھی، وہ بھی جیل میں، اس کے لیے کسی نے اسٹرگل نہیں کی. نظام کمال کی جب حکومت گری یا گرائی گئی، اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کا بہت بڑا کردار تھا. میرے دل کے بہت قریب ہوگا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے قانون سازی میں، چاہے وہ گوادر کے حق میں ہو چاہے وہ بلوچستان کے حق میں ہو، کیا کردار ادا کیا آج تک اپنے 15 سال کا؟ کون سی قانون سازی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں؟ گوادر کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک. گوادر کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے کل، اور گوادر کے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے گا. ڈیولپمنٹ کو ابھی بھی جو ڈیولپمنٹ پورٹ بنی ہے چیزیں، اس میں ابھی بھی گوادر کے لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے بنی جگہ. ماہی گیر خود آپ دیکھ رہے ہوں گے، ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹالر آ گیا. پھر مولانا کو آواز بھی دیتے ہیں، کہاں ہے مولانا؟ آپ نے کہا تھا اگر 1 ٹالر آیا تو میں یہ کر دوں گا. اس کے باوجود بھی میں 16,000 پلس ووٹ لیتا ہوں. تو آپ اور بی این پی، مطلب آپ بطور انڈیویجول اور آپ پارٹی بھی، آپ پھر ٹریبونلز میں کیوں نہیں جا رہے؟ ٹریبونلز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی آنکھیں اندھی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں نا. 2 جماعتوں سے تعلق ہے، اس کو کل بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. کہ آپ کے جو عمان اور مسقط میں اتنی جائیدادیں ہیں ماشاءاللہ، تو کہاں سے آئے پیسے؟ دروشیہ پوائنٹ کی پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید. ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سلسلہ بہت عرصہ پہلے شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کے سوالات آپ کے نمائندوں یا ان لوگوں سے جن سے آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچائیں، اور ایک کھلی گفتگو ہو ان تمام باتوں پہ جو کہ آپ جوابات سننا چاہتے ہیں ان سے. اور اسی سلسلے کی شروعات میں ہم نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ کی شروعات کی تھی، اور میں نے ان کا نام اس لیے لیا ہے، باقیوں کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ آج جس شخص کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں پہ ان کے ساتھ تعلق ہے. کس طرح کا ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے. جناب ممبر آف پروونشل اسمبلی رہ چکے ہیں، سابقہ منسٹر ہیں فشریز کے رہ چکے ہیں، اور ساتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. اور مولانا صاحب کے مطابق 40 سال سے جو ہے وہ ایم پی اے ہیں، لیکن پروونشل اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق پچھلی جو ہے وہ 3 مرتبہ ایم پی اے رہ چکے ہیں گوادر سے. جناب میر حنبل کلمتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ واقعی 40 سال سے ایم پی اے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں 40 سال سے تو 47 سال اب میری عمر ہونے جا رہی ہے، تو 40 سال سے میرے خیال سے 7 سال کے عمر میں کوئی بچہ جو ہے وہ ایم پی اے نہیں بنتا. اور پاکستان کی لاز بھی تو ہے، آئین بھی ہے جس میں کب آپ الیکشن فائٹ کر سکتے ہیں. 18 سال میں تو یہاں این آئی سی بنتی ہے. تو میں 15 سال ایم پی اے رہا ہوں. ضرور گوادر کے عوام نے مجھے منتخب کیا ہے. میں کسی
ایسے دروازے سے نہیں آیا ہوں جہاں سے مولانا صاحب آئے ہیں. میں عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں. میں فارم 47 والا ایم پی اے نہیں ہوں, نہیں تھا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب سے جب ہم نے گفتگو کی, جن دنوں مولانا صاحب اسلام آباد کے لیے دھرنا دے کے نکل رہے تھے, تو ہم نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ جس شان و شوکت سے جا رہے ہیں, ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ آپ کسی دروازے سے آئے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بہت کھلے عام بات کرتے ہیں ان طاقتوں کے خلاف. یعنی کہ وہ کھل کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی کہہ رہے تھے کہ ایم پی اے میں ہوں یا وزیر اعلیٰ وہ ہے, اور جو ہے حوالدار علادتہ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. تو ہم نے ان کو وہی کہا کہ پھر آپ کو حوالدار علادتہ نے کیسے چھوڑا ایم پی اے بننے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسے چھوڑا, لیکن مجھے عوام نے منتخب کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ وہ میر حنبل کلمتی جو کہ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا ایک عوام کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا, تو کیا ہوا ایسا کہ آپ سائیڈ ہو گئے اور ایک ایسا شخص آیا جو کہ طاقتوروں کے خلاف ہے؟ دیکھیں, وہ تو اس ملک میں اللہ دتہ کا نام لینا بہت بڑی بات ہے. وہ تو ہمارے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان کو گالیاں بھی دیتے تھے, ان کو بالکل ایسے کہ میں ڈنڈے پہ نچاؤں گا, یہ کروں گا. اس نے ایم پی اے بننے سے پہلے یہ ڈرامہ کیا سارا عوام کے سامنے. اب اسمبلی میں بھی یہی روز ڈرامے کرتا ہے. سننے میں آتا ہے کہ صبح یہ ڈرامے نچاتا ہے اور پھر مافیا بھی جا کے ان سے مانگتا ہے, اور پھر انہی کے کالز آتے ہیں کہ مولانا کے کام بھی کر دیا کریں اور شہیدیں بھی ہیں. یہ بات تو ہے. 2 سال بعد آپ نظر آئے ہیں گوادر کے اندر اس لحاظ سے. ویسے آپ آتے ہیں یوزولی فاتحہ خوانیوں پہ اور باقی جگہوں پہ, مطلب کچھ عرصہ ہوا ہے آپ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. نہیں, میں شروع سے الحمدللہ, میری فیملی, ضروری نہیں ہے سیاست, ہم عوامی خدمت بھی کرتے ہیں, اور علاقے میں باپ دادا پر دادا پشتوں سے ہمارا نام ہے. میں ایسے زمین سے اٹھ کے نہیں آئے, آسمان سے اٹھ کے نہیں آئے. ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے باپ دادا پر دادا سے لے کر, اور انہی کی بدولت میں آج یہاں ہوں, اپنے بزرگوں کی بدولت اور گوادر کے عوام کی بدولت. عوام ہم سے بہت محبت کرتی ہے اور گوادر کے لوگ بہت اچھے ہیں. میں ہمیشہ فورم پہ کہتا ہوں اور فلور پہ کہتا ہوں, گوادر کے لوگ ویپن کلچر کے خلاف ہیں, پسند بھی نہیں کرتے ایسے لوگوں کو, اور سائلنٹ لوگ ہیں. ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں, مچھلی کھاتے ہیں, اچھی تازی ہوا کھاتے ہیں, تو نمی تھوڑی سی کھا لیتے ہیں جس پہ ہم تھوڑے سے سافٹ قسم کے لوگ بن گئے. مجھے لگتا ہے کہ سربندر میں شاید نمی زیادہ ہے آج کل. سربندر کے اصل میں زمین میں تھوڑی سی سالٹش زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایسی بات سے میں گفتگو آگے بات کو بڑھاؤں گا. آپ نے کہا کہ باپ دادا کی وجہ سے وہ سارا کچھ ایسی, وہ آپ کا سیاسی بصیرت بھی یقیناً آپ کے اندر ہے, تبھی آپ کو عوام پسند کرتی ہے. تو کیا کہانی ہے آپ کی سیاست کی طالب علمی سے لے کر اور ابھی؟ دیکھیں, آپ نے پہلے بھی سوال میں یہ بھی کہا کہ آپ بہت کم وقت آتے ہیں گوادر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جب ایم پی اے بھی تھا, ایم پی اے کی ذمہ داری زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ اپنے عوام کے لیے کام کریں, چاہے ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو, چاہے جابز ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. جی. اور میرے دور میں الحمدللہ میں نے ایک ہی 2 چیزیں فوکس کی ہے. ایک ڈیولپمنٹ, دوسری میں نے فوکس کی ہے کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دوں, جابز کریٹ کروں. تو میں اس میں کافی حد تک کامیاب ہوا. میرے خیال سے جتنے بھی جابز میں نے بلوچستان میں دیے ہیں اپنے 15 سال کے ادوار میں, تو مجھ سے پہلے 50 سال بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ نہیں کر سکے جتنی ڈیولپمنٹ میں نے گوادر میں دی ہے. مثال کے طور پہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ گوادر میں ایک انٹر کالج ہوتا تھا. میرا فوکس زیادہ تر 2 چیزوں پہ بہت زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ میں بچپن سے یہاں پانی کا بہت ایشو تھا, اور ہمارے بزرگ جو تھے وہ گرمیوں میں, اپنے پرانے بزرگوں سے سنا گوادر کے پہاڑ میں کنویں ہوتے تھے, وہاں سے پانی لاتے تھے. کوئی ڈیم نہیں تھا, لیکن 94 میں ایک ڈیم بنا, اکڑا کور ڈیم کے حوالے سے. پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہی ڈیم تھا. اتنی پائپنگ سسٹم, اتنا پائپ لائن سسٹم نہیں تھا کہ ہم باقی ایریاز کو پانی دیں, پسنی اور ماڑا یا باقی ایریاز کو. تو ہمیشہ بی ایریاز, گوادر آپ کو پتہ ہے غزی پاس سے شروع ہوتا ہے ایران بارڈر تک. ایک کونے میں زاران, ایک کونے میں شادی کوٹ, سردشت یہ ایریا پڑتا ہے, اور تلار کا ایریا پڑتا ہے. تو کافی پھیلا ہوا ہے, اور گوادر کی پاپولیشن بھی اچھی خاصی بڑھ گئی ہے. تو میں نے اپنے ادوار میں
اب آپ جائیں گے آپ کو ارماڑا میں بھی ڈیم بن رہا ہے بسول کمپلیشن پہ، آپ ماکولا آئیں گے تو وہاں ایک ڈیم بنا ہوا ہے، آپ کلمت آئیں گے وہاں کے لیے ایک ڈیم روبرو بنا ہے، شادی کوٹ ڈیم بنا ہے اور سوٹ ڈیم بنا ہے ابھی جیونی کے لیے، اور دشت ایریا کے لیے شیزنک ڈیم بن رہا ہے. اس طرح کے باقی چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیمز ہم نے بنائے تاکہ پانی کی ضروریات کو پورا کریں. اور سارے ڈیمز کو ہم نے پائپ لائن کے ذریعے نیٹ ورکنگ اس کی ہے. بیلار ڈیم ہے کولاج جیسے ایریا میں ابھی تک لوگ پانی پی رہے ہیں الحمدللہ. تو ایشو تو بہت زیادہ تھے پانی کے حوالے سے، لیکن کافی اربوں روپے ہم نے ان پروجیکٹسوں پہ خرچ کیے. لیکن 2.5 سال مولانا کو ہو گئے، بولے آپ ایک ڈیم بتا دیں کہ جو آپ نے بنایا ہے. دوسرا میرا فوکس تھا ایجوکیشن، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے پڑھیں، گوادر کے بچے میرے بچے، اور ہر کوئی چاہتا ہے اس کی نسل ایجوکیٹڈ ہو. تو گوادر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں گوادر کی ایک امپورٹنس ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ آگے ہم جا رہے ہیں پیچھے نہ رہ جائیں گوادر کے لوگ. تو گوادر میں ایک کالج ہوتا تھا الحمدللہ. ابھی آپ گوادر شہر کو چھوڑ دیں، آپ جیونی میں بھی جائیں گے آپ کو کالج ملیں گے، آپ پسنی میں بھی جائیں گے آپ کو بوائز گرلز کالج ملے گا، آپ ارماڑا میں بھی جائیں گے بوائز کالج، گرلز گوادر میں بھی آپ کو گرلز کالج، پہلے ایک بوائز کالج تھا جہاں بچے بچیاں پڑھتے تھے، اور 1 یا 2 گرلز ہائی اسکول تھے، اسی طرح 2-3 بوائز ہائی اسکول تھے. اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہر طرف آپ کو کلمت میں بھی ہائی اسکول ملے گا، آپ کو کھلگ میں بھی ملے گا، آپ کو کلدان میں بھی ملے گا. مطلب ہم نے ایریا کے ساتھ ساتھ آپ کو گوادر شہر میں 5-6 ہائی اسکول ملیں گے، جس میں شب اسماعیل ہے، ڈور ہے، بخشی کالونی ہے، گوتری ہے. یہ سارے ہم نے اپ گریڈ کرا کے اور اسی طرح پسنی میں بھی بہت سارے ہائی اسکول آپ کو ملیں گے. اور بی ایریا میں آپ کو اسکولوں کی پوری چین ملے گی. ایسے ایسے ولیجز ہیں، کوئی آپ باقی بلوچستان میں جائیں گے آپ کو 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر بعد ایک پرائمری اسکول ملے گا. یہاں الحمدللہ آپ کو ہر ولیجز میں اسکول ملیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ اب آپ اسکولوں کو کالج کو چھوڑ دیں، یونیورسٹی بھی تو مولانا صاحب کو کہیں کہ میرے دور میں بنی ہے. آپ جاتے ہو روز وزٹ کرتے ہو ان اسکولوں کا، افتتاح فیتا کاٹتے ہو، ابھی تک آپ نے ایک بلڈنگ نہیں دی ہے، ایک پوسٹ آپ نے کریٹ نہیں کیا. ہم نے ہر جگہ اسکولیں بنائی ہیں. ابھی بھی لاسٹ جو میں نے PSDP میں اسکیم دی ہے 70 کروڑ روپے کی صرف اسکولوں کی ایک اسکیم ہے. باقی چھوٹے موٹے اسکولوں کی اسکیمیں چھوڑ دیں، کالج کی چھوڑ دیں. مجھے لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے سربندر جو مولانا کا گھر تھا، میں نے لاسٹ بجٹ میں وہاں ایک کالج دیا، اور وہ کالج جب مولانا MPA صاحب بنے، مولانا صاحب MPA بنے تو انہوں نے وہ ڈراپ کرا دیا، اور وہاں ابھی تک کالج نہیں ہے. وہ بھی ابھی میں سیکٹری سے جا کے ملا ہوں کہ بھئی ایک آلریڈی ایک کالج اپروو ہے، بلڈنگ تو چلی گئی لیکن آپ کلاسز شروع کرا دیں. اسی طرح پیشوکان ہمارا ایک سربندر کی طرح ایریا ہے، گوادر کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ بھی ہم نے کالج کی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، انشاءاللہ کمپلیشن پہ ہے. اور کالج کی کلاسیں ہم نے بہت پہلے سٹارٹ کروا دی تھی اسکولوں میں. ہم نے بہت سارے اسکول بھی ہائر سیکنڈری کرا کے ان کو بھی کالجز کی کلاسیں شروع کرا دیے. تو وہ ایجوکیشن میں نے پہلے کہا کہ، اور لائبریری میں نے لائبریریوں کی چین بنائی ہے گوادر میں. آپ دیکھیں سید ہاشمی ڈیجیٹل لائبریری آپ دیکھیں، وہ بلوچستان کے لیے ایک تحفہ ہے. اسی طرح آپ گنز میں جائیں گے لائبریری، آپ سر جائیں گے، آپ پسنی جائیں گے، آپ ارماڑا جائیں گے، آپ جیونی جائیں گے، اور بی ایریا کے بہت سارے ایریاز میں آپ جائیں گے، وہاں بھی ابھی تک لائبریریاں بن رہی ہیں. تو میرے خیال سے ایک MPA کے لیے صرف ایجوکیشن میں اتنے کام کرنا، اربوں کے پروجیکٹس لانا، یہ بہت بڑی بات ہے. ان کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم نے صرف اسکولوں کی بلڈنگ نہیں بنائے، ہم نے اسپیشل SNE پہ بھی بلوچستان میں آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پورے سال میں ان کو بامشکل 200-300 پوسٹیں ملتی ہیں. ہم نے ایک اسپیشل SNE پہ 600 سے ابو پوسٹیں کریٹ کرا کے گوادر کے لوگوں کو یہ تحفہ دیا ہے. اسی طرح ہیلتھ میں آپ دیکھ لیں، گوادر میں ہیلتھ کا نظام مجھ سے پہلے تو بالکل کلپس تھا. ایک DHQ تھا جو ایمبولینس نہیں تھے، ہم نے ایمبولینس پرووائڈ کی ہے. ہم نے تلیسیمیا سینٹر بلوچستان میں کوئٹہ کے بعد دوسرا تلیسیمیا سینٹر گوادر میں بنایا جو ابھی تک فنکشنل ہے. ہم نے انڈس جیسے ہاسپٹل کو ہم لائے
اور مولانا آپ بھی تو اسی کا وزٹ کرتے ہو, تعریف کرتے ہو کہ بھائی یہ ہاسپٹل اتنا اچھا ہے اور سہولتیں دے رہی ہیں. یہ آپ نے نہیں بنایا, یہ کسی اور نے بنایا, کسی اور کے دور میں یہ آیا ہے, اور اس کا بجٹ بھی ہم نے ہی اپروو کرا ہے. اسی طرح عمانی گرانٹ ہاسپٹل آپ جیم نے اس کی بلڈنگ بنائی. ایک عمان نے ایک پروجیکٹ دیا ہوا تھا جو 90s سے پڑا ہوا تھا. ہم نے آ کے نواب رئیسانی جب وزیر اعلیٰ بنے, ہم نے بلوچستان گورنمنٹ سے شروع کروایا اس کو, پھر عمان سے آہستہ آہستہ پیسے لیتے رہے. اس میں روڈوں کے پروجیکٹس تھے, واٹر سپلائی تھے, پسنی کا اس میں عمانی گرانٹ ہاسپٹل تھا, وہ بھی فنکشنلائز ہے. اس کی ہم نے آٹومس باڈی بنائی ہے, اس کا CEO بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہے. کل پرسوں بھی میں نے دیکھا ہے مولانا صاحب اس کا وزٹ کر رہے تھے, تعریفیں کر رہے تھے. ہم نے RHC ہاسپٹل اورماڑا کی بلڈنگ بنائی, ہم نے جیونی بنائی, ہم نے گوادر میں ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا. انڈس ہاسپٹل کے باوجود بھی ہم نے DHQ کو ٹیچنگ ڈکلیئر کیا, اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کی پوسٹیں ہم نے 154 پوسٹیں اس کی الگ 156 پوسٹیں کریٹ کی, اور اس پہ بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ایکوپمنٹ بھی آ رہا ہے. اسی طرح ہم نے پورے دیہاتوں میں 23 سے لے کر 27 میرے خیال سے میں نے BHUs بنائے, نئی بلڈنگز بنائی, ان کی بھی پوسٹیں کریٹ کرائی, ان کو بھی فنکشنلائز کروایا ہے. اسی طرح کلگ جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ جائیں گے پہاڑوں میں, ہمارا ایک ایریا ہے کلگ کولاچ, وہاں پہ ہم نے اسکولز دیے, بوائز گرلز اپ گریڈ کرائے, بلڈنگیں دیں. اسی طرح وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں کے سہولت کے لیے RHC بنایا. نلیٹ میں RHC ہم نے وہ کرایا. ہم نے کلدان دشت وہاں پہ RHC بلڈنگ بنا رہے ہیں. تو میں نے کوئی ایسی بلڈنگ نہیں دیکھی ہے جو مولانا کے دور میں بنی ہے. تو ہیلتھ کے نظام کو ہم نے گوادر میں اس وقت جو ہیلتھ کا نظام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ کے بعد اگر بلوچستان میں کوئی ہیلتھ پہ کام ہوا ہے وہ گوادر میں ہوا ہے. ہاں مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری خواہش ہے یہاں پہ کارڈک خواہشیں پوری ہوں اور عوام کو یہ سہولتیں ملیں. بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک آپ نے جو باتیں کی ہیں ساری جو اسکیمز بتائیں, یہی تو بیسیکلی عوام کی سائڈ پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسکیم دراصل ہیں کس کی. یہی کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں, کچھ اور ادارے ہیں. چونکہ اوبویسلی گوادر آپ نے خود کہا کہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ریکگنائزڈ ایک ڈسٹرکٹ بن گیا ہے ابھی, اور لوگوں کا انٹرسٹ ہے, ملکوں کا انٹرسٹ ہے اس شہر کے اندر. تو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے یہ کام کیا. حسن اقبال صاحب کہتے ہیں یونیورسٹی کے, تو ہم نے میں دے کے آیا تھا وہاں پہ. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ کنفیوژن ہے. تو اس ایک کنفیوژن کو ختم کس طرح سے کریں. میں ایز اے شہری جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں, واقعی کس نے کام کیا ہے, تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ کون راستے پہ ہے. اس کا کیا حل کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں مولانا کہتے ہیں 15 سال میں کچھ 40 سال سے کچھ نہیں کیا ہے. تو 40 سال میں اتنا کچھ ایک ڈسٹرکٹ میں ہونا, MPA کون تھا, لایا کون ہے. احسان اقبال اگر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیے ہیں پروجیکٹس, میں لائے ہوں, آپ نہیں لائے ہو. آپ کے دور میں تو ابھی تک ایک پیپر پہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ تو روزانہ جا رہے ہو میری اسکیموں کے افتتاح کرنے, انوگریشن کرانے آپ جاتے ہو کہ میرے بورڈ لگیں. آپ دیکھیں گوادر میں آپ کہتے ہو فاضل چوک, گوادر کے لیے ہم نے سٹی کے لیے 3 بلین کے ابو کا پروجیکٹ ہم نے اپروو کیا, جس میں سارے شہروں کی سڑکیں تھی, سیوریج سسٹم تھا, ڈرین سسٹم تھا. فاضل چوک شروع تو پہلے ہوا, لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے لوگوں نے رکاوٹیں شروع کر دی, ان کی دکانیں جا رہی تھی, چیزیں اس میں آ رہی تھی کٹنگ میں. تو الحمدللہ آج کمپلیٹ ہوا ہے. پیپر بولتے ہیں آپ, یہ اسکیمیں جب PSDP میں آتی ہیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اس میں ایئر لکھا جاتا ہے کہ کون سے سال یہ اسکیم آئی, اس کی ایلوکیشن کیا ہے, کتنے کی اسکیم ہے. تو وہ اسکیمیں بولتی ہیں کہ کس نے کی ہیں. ظاہر کام ہے, پیسے آنے میں ٹائم لگتا ہے, دقت ہوتی ہے, تو پیسے بھی لانے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایز اے MP ہیں, آپ بیٹھے ہوئے اور پیسے آ رہے ہیں, چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں. ہم نے یونیورسٹی ایک دفعہ بجٹ میں ڈالا, نکال دیا گیا, پھر ہم نے جا کے بجٹ میں ڈلوایا. میں اور اختر مینگل صاحب گئے, یہاں پہ ماہی گیروں کی گودی کا مسئلہ تھا, جو شروع سے آج سے جب سے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس ٹائم سے لوگوں کی خواہش تھی یہاں پہ گودی ہو, تاکہ طوفان وغیرہ آتا ہے بریک واٹر ہو, ہمارے بوٹ سیف ہو. کس نے شروع کرایا ہے, کس نے کمپلیٹ کرایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے یہ مولانا صاحب, آپ نے نہیں بنایا ہے. گوادر میں واحد ڈسٹرکٹ گوادر ہے, کراچی میں بھی فشرمین رہتے ہیں, کبھی ان کو میں نے نہیں دیکھا ٹی وی پہ شی وی پہ کسی نیوز میں ان کو بوٹیں دی جا رہی ہیں, ان کو انجنس دیے جا رہے ہیں. میں منسٹر فشریز تھا, میں نے ان کو بوٹس کے انجن دیے پورے ڈسٹرکٹ کے گوادر کے لوگوں کو, لسبیلا کے لوگوں کو دیے. ابھی بھی ہم نے پچھلی حکومت میں اور سردار صاحب پرائم منسٹر سے ملے, ہماری خواہش تھی کہ گرین بوٹ اسکیم یہاں پہ لے آئیں, لیکن کیونکہ ملک میں معاشی حالات ایسے تھے,
لیکن پھر بھی ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے گوادر کے لوگوں کو 2.5 لاکھ روپے ماہی گیر انجنس کے لیے دیے. اورماڑا کے لوگ رہ گئے تھے کیونکہ نام زیادہ ہو گئے تھے, کچھ لوگ رہ گئے تھے, وہ میں نے پروونشل گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سے کرا کے ان کو دیے. کبھی میرے خیال سے اور بھی علاقوں میں ماہی گیر رہتے ہیں, لسبیلا میں بھی رہتے ہیں, کراچی میں بھی رہتے ہیں, ٹٹا میں بھی رہتے ہیں, کبھی ان کو دیا گیا ہے. تو لانے اور جد و جہد اس کے لیے کرنی پڑتی ہے, بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, آپ نے اعلیٰ حکام سے مل کے بار بار جانا پڑتا ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں کروائی ہیں. پسنی فش ہاربر کے لیے میں پیسے لایا لیکن جب میں منسٹر تھا, لیکن بدقسمتی سے ٹائم اتنا کم تھا, منسٹری چلی گئی, انہوں نے ٹینڈر کیے, ایک ایسی فرم کو دیے, پیسے بھی ضائع کیے. ابھی تک وہ مسئلہ پڑا ہوا ہے پسنی فش ہاربر کا. ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر کے تھرو فنڈ دے رہی ہے, تو یہ پیسے کسی بھی پروجیکٹس پہ نہ لگائیں. میری خواہش ہے کہ پسنی فش ہاربر کیونکہ ہمارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے, اس پہ لگا دیں یہ سارے پیسے. گوادر میں اب جو پیسے آتے ہیں ابھی بھی پسنی فش ہاربر کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس کو ایک اچھے بار کے فرم کو دے کے اس کی کنسلٹنسی کروائیں اور ایک ایسے فرم کو اس کی کنسٹرکشن بھی دے دیں جو اس کو ہمیں بحال کر کے دے دے. سوئس چینل بھی تو اس میں مٹی آ گئی تھی, کلوز ہو گیا تھا. انہیں دنیا میں کمپنیز ہیں جو کام کرنے والے ہیں, وہ آج دیکھیں سب سے بڑی ریور ہے, ساری بڑی بڑی شپیں وہاں سے جا رہی ہیں. تو پسنی ہاربر اتنی سی بلا ہے, تو اس کو ہم ہمیشہ اس کے لیے کہتے ہیں, ہماری خواہش ہے وہ جو ہے. ابھی بھی میں گیا ہوں کوئٹہ تو یہی بولا گیا ہے ماہی گیر کالونی کے لیے ہم نے تمام تحصیلوں میں لسبیلا سے لے کر جیونی تک 200 ایکڑ زمین دی ہے. اس پہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دوستوں کو دی ہے زمین, ابھی تک بانٹی نہیں ہے. میں کہاں سے اپنے دوستوں کو, میں نے اس کی پالیسی اپنے دور میں یہ بنائی ہے صرف ماہی گیر اور ان کے فیملیز کو ملیں گی. اور لاسٹ حکومت میں ہم نے گوادر کی جو کالونی تھی سی ایم قدوس بیزنجو سے ریکویسٹ کر کے اس کو ہم نے جی ڈی اے کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو بنائیں, پروونشل گورنمنٹ اس کی ڈیولپمنٹ کی پیسے دے گی. اور اس وقت قدوس بیزنجو صاحب کی اور میری خواہش تھی کہ ماہی گیروں کو ہم گھر بنا کے دے دیں. ہم نے کہا ایک دفعہ یہ پلاٹ دے دیں, پھر اگلی دفعہ ہم ان کو گھر بنا کے, باقی جتنے ماہی گیر کالونی تھے ہم نے فشریز ڈپارٹمنٹ اور باقی اداروں کو دے کے, پی این ڈی کو کہہ کے کہ اس کو جلدی ڈیزائن کر کے ان کو لوگوں کو دے دیں. ابھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیے. مولانا صاحب آپ چیک کریں وہ ڈیسیجن کب لیا گیا, جی ڈی اے سے آپ جا کے چیک کریں. آپ کہتے ہیں فاضل چوک میں نے بنایا. میں جی ڈی اے سے جب بھی جاتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں, کہتے ہیں میر صاحب یہ تو آپ کے دور میں پروجیکٹس آئے تھے اور آپ ضرور آیا کریں ان کے بارے میں. اولڈ سٹی کا بھی مسئلہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی میرا منصوبہ ہے. آپ دیکھیں کب آئے یہ اولڈ سٹی کا منصوبہ, اس میں 2 اسکول ہم نے ڈلوائے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے عیدگاہ ڈلوایا ہوئے, کب کمپلیٹ ہوئے ہیں. اس میں یہ جائیں آپ ایکسپریس وے کے ساتھ جو ہمیشہ گندا رہتا تھا, سمندر جب بریک واٹر بنا پانی وہاں کھڑا ہوتا تھا, ہم نے ایسی سڑک بنائی ہے جو گوادر کے ماہی گیروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند یہی سڑک ہے. اب سارے لوگ اولڈ سٹی میں 62 روڈ ہیں, 63 روڈ ہیں, ہم نے جی ڈی اے پلان میں اپروو کر دیے ہیں ان کو. باقی میں نے پروونشل جو فنڈ تھا اس میں یہ روڈیں ڈال کے الحمدللہ آنے والے ٹائم پہ گوادر میں تمام شہر ٹف ٹائل ہوگا, ساری سڑکیں زیادہ بن رہی ہیں اور انشاءاللہ بنیں گی. کیونکہ پروجیکٹ ظاہر ہے پیسے آتے جا رہے ہیں, ایک سال میں سارے پیسے نہیں ملتے, ٹائم لگتا ہے. اور الحمدللہ آپ جائیں جو ہم نے فاضل چوک ڈیزائن کیا ہے, پچھلے بارش میں ایک پانی بھی کھڑا نہیں ہوا ہے. 2024 میں تو ہوا تھا, 24 میں جو بارش ہوئی تھی, لیکن ٹھیک ہے اسٹارٹ ہم نے اس کو 2022 میں لیا تھا. یہ پروجیکٹس 22 میں اسٹارٹ ہو گئے تھے, سارے چھل پڑے تھے اور ابھی تک کام ہو رہے. 21-22 سے شروع ہوئے ہیں. اس میں قبرستانوں کی 4 دیواری ہیں, اس میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اوکے, اس تمام میں کہیں نہ کہیں پہ میں صرف یہاں گوادر کی بات نہیں کر رہا, پورے بلوچستان میں یہ بحث چلتا ہے, ایون پاکستان میں, کہ جو ساؤدرن پیکیج دیا گیا تھا اس وقت آپ بھی اتحادی تھے. بلوچستان نیشنل پارٹی واز اتحادی آف عمران خان, اور عمران خان خود یہاں پہ تربت آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ساؤدرن پارٹ آف بلوچستان کے لیے اربوں روپے کا اعلان ہوا تھا. وہ اس میں آپ بھی یقیناً شامل ہوں گے. آپ بات کمپلیٹ کریں تو کہاں گیا وہ سارا پیکیج؟ ساؤتھن پیکیج تو ایز سچ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا تھا. اس پہ بات ہوئی تھی عمران خان کے, ضرور ہم شروع میں اتحاد تھے. ہمارا ایک ڈرافٹ عمران خان کے ساتھ بلوچستان ایشوز پہ ہوا تھا جس میں مسنگ پرسن تھا, اس میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ تھی, بے روزگاری. بلوچستان کے جتنے جابز ہم نے کہا وہ آپ فیڈرل والے لے کے بیٹھے ہوئے, 30-35 ہزار 50 ہزار جابز ہیں, ان کو فوری طور پر ایڈورٹائز کریں تاکہ یہاں کے لوگ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے, ہماری یوتھ ساری ڈگریاں لے کے وہ ان پہ لگ جائیں نوکریوں پہ.
تو یہی ہماری ان کے ساتھ انہی شرط و شرائط پہ، اس پہ اور بھی سوئی گیس کا مسئلہ تھا، ریکوڈیک کا مسئلہ تھا، ان پہ بلوچستان کا شیئر تھا. سارے جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ سائل و وسائل کا جو شروع سے ان کا وہ ہے، اسی پہ ہم نے وہ ڈرافٹ بنایا. جب انہوں نے ہماری باتیں نہیں مانی، جب ہم نے دیکھا 2 سال گزر گئے ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو ہم نے کہا ہم کیوں عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، کیوں نہ. لیکن عمران خان کے ٹائم پہ ہم نے ضرور ان کو ووٹ دیا، لیکن ہم ان کے گورنمنٹ کے حصہ نہیں بنے. ہم نے کوئی ان کے نہ کیبنٹ کا حصہ تھے، نہ ہم ان کی گورنمنٹ کا حصہ تھے. اور ساؤتھرن بلوچستان پیکیج میں بھی آپ کو کوئی میں نے ساؤتھرن بلوچستان اس وقت کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھا. ضرور بعد میں شروع ہوا ہے، جس میں ہم سن رہے ہیں کہ ابھی من روڈ بن رہی ہے یا اواران روڈ بن رہی ہے. یہ عمران خان کے ٹائم پہ اناؤنس ہوئے تھے، لیکن کچھ ہوا نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بلوچستان نیشنل پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، پورے بلوچستان میں ان کی اچھی خاصی فالوئنگ اور اتنے ووٹس، اتنے لوگ، یہ اچانک کیا ہوا کہ آپ پورا سائیڈ لائن ہیں یا کیے گئے ہیں؟ کہاں پہ بریک صرف بلوچستان نیشنل پارٹی نہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی PTI، وہ بھی تو ابھی تک جیلوں میں. ٹھیک ہے. تو ہماری بہن مارنگ آپ دیکھیں، وہ ایک آواز تھی اٹھی تھی، وہ بھی جیل میں. اس کے لیے کسی نے اسٹرگل نہیں کی. بلوچستان نیشنل پارٹی نے 25 دن دھرنا دیا اور روڈوں پہ بیٹھی رہی. ہمارے دوست بھی اس میں شہادتیں ہوئی، مار کھائے، حملے بھی ہوئے ہماری لیڈرشپ پہ، بم بلاسٹ ہوئے، لیکن ہمت اور حوصلے کبھی نہیں ہم نے گرایا اور ہم بیٹھے رہے. اور ابھی بھی بلوچستان ایشوز پہ بلوچستان نیشنل پارٹی آپ دیکھیں، کل پرسوں خزدار میں واقعہ ہوا ہے، سردار نصیر موسیانی جو قابل احترام ہے پورے بلوچستان کے لیے، اس کے بچے کو شادیں. اور دن پہ دن جتنا بھی آپ سختی کریں گے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. وہ ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں BNP کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا BNP دیکھیں، BNP نے جب ان ساری ایشوز کو اٹھاتی رہی، پھر جب PDM بنی، ہم نے یہ ایشوز سارے ان کے سامنے رکھے کہ بھائی یہ ایشوز ہیں ہمارے ساتھ. شروع میں تو PDM آپ دیکھیں، PDM بھی مولانا کی طرح، مریم نواز بھی پاپا جان اور یہ وہ نعرے تھے ان کے. تو بعد میں وہی مریم نواز اب دیکھیں جب کرسی مل گئی، یہ لوگ جلدی چینج ہو جاتے ہیں. ہماری وفاقی جو پارٹیاں ہیں وہ جلدی سائڈ چینج کر دیتی ہیں. جو کمٹمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کیے وہ پورے نہیں کیا. اور ساتھ میں ہمیں یہ رزلٹ دیا کہ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں پاکستان میں جو الیکشن ہوئے فارم 47 والے، جو جماعتیں جیتی ہیں ان کو ایک طرف کر دیا گیا اور باقیوں کو جیتنے نہیں دیا گیا. اور ایسے لوگ آ گئے. اب کوئٹہ میں آپ جائیں، ایسے لوگ آ گئے ان کا کوئٹہ سے واسطہ ہی نہیں ہے. اب ہزاراؤں کی سیٹ کوئی بھی نہیں جیت سکتا تھا کبھی بھی. ان کی ایک سیٹ ہمیشہ کنفرم رہتی تھی، ان کی بھی نمائندگی ختم ہو گئی. آپ کے MNA بھی کہاں کے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے وہ MNA کہاں کا ہے. جام کمال کی جب حکومت گری یا گرائی گئی، اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کا بہت بڑا کردار تھا. جام صاحب نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا. جام صاحب جو تھے، ہم ان کو کہتے تھے ہمیں عوام نے حیثیت دی ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو ہم بھی آپ کے کلیگ ہیں. ہم سب مل کے، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے علاقے ڈیولپ ہوں، ہم کام کریں. وہ کبھی بھی نہ بجٹ دیتے تھے نہ کچھ. مطلب ہم نے پہلے بجٹ میں ہم ان کو کہتے کہ آپ بلوچستان کے لیے ایک ایسا پلان بنائیں جس سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، پیسے اب NFC کے بعد آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ صحیح خرچ ہو جائیں. آپ بڑے پروجیکٹس لائیں، ان کو صحیح لگائیں، تاکہ خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر پہ آپ کام کریں. جن علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، جن علاقوں میں ایکسیس نہیں ہے، بارشیں ہوتی ہیں 2 مہینے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، تو ان علاقوں میں سڑکوں کا نظام لائیں. لیکن ہم نے جب پہلا بجٹ پیش کیا، ہم نے ان کے گھر کے سامنے، سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا. جب دوسرا بجٹ پیش ہوا تو ہم نے اسمبلی میں، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دھرنا دیا تھا، اور انہوں نے دھرنے کی سزا میں ہمیں جیل بھیج دیا. اور بلوچستان اپوزیشن کے جتنے بھی MPs تھے وہ 15 سے 16 دن تھانے میں بند تھے. تو ظاہر ہے جام صاحب، پھر اس کے اگینسٹ ہم نے تو جانا ہی تھا. ہم نہیں گئے تھے، بلکہ صرف ہم نہیں گئے تھے، جام صاحب کی جو اپنی جماعت کے لوگ تھے وہ ہم سے آگے تھے. انہوں نے ہی موو لایا، انہوں نے ہی ووٹنگ دی. نہ ہم نے ووٹ دیے قدوس بیزنجے کو، نہ ہم نے. اس لیے تو خیال پایا جاتا ہے نا کہ چلے آپ کا نام تو تھا ہی تھا، لیکن وہ کون سی قوت تھی
آپ کا تو تھا ہی تھا، یعنی کہ آپ کا نام آتا ہے، لیکن وہ کون سی قوت تھی کہ جنہوں نے جام کمال سے ناراض ہوئے، جام کمال نے ان کو ناراض کیا کہ اچانک جو ہے وہ ایک نئی موو کھڑی ہوئی؟ اس میں کوئی کسی کی میں سپورٹ نہیں تھی، اس میں ایم پی ایس بلوچستان کے اپنے ایم پی ایس تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کی ہسٹری میں سارے ایم پی ایس قدوس بیزنجو سمیت جو وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا ایک گھر میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور گورنمنٹ پلان کر رہی تھی کہ ان پہ حملہ کیا جائے، جام صاحب اسپیشلی، لیکن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس میں سارے ایم پی ایس کو مارنا کوئی مذاق بات تو نہیں ہے، تو نہیں کر سکے اور موو آ گئی. جام صاحب چینج ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حقیقی موو تھی، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں شمولیت تھی، کوئی میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کوئی ایسی طاقت نہیں دیکھی، اور یہ حقیقی موو تھا. اس کو چینج کیا گیا اور قدوس بیزنجو وزیر اعلیٰ بنے. ہاں ضرور ہماری خواہش تھی کہ جام صاحب کی جگہ کوئی اور آئے جو پورے بلوچستان کو ایک نظر سے دیکھے، لیکن ہم نے قدوس بیزنجو کو ہماری جماعت نے ووٹنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. بہت خوب. آپ بطور ایم پی اے کام دراصل پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ لیجسلیشن ہے، یعنی کہ اس لیے آپ کو اس لیے قانون ساز اسمبلی کہا جاتا ہے اور آپ کو قانون ساز کہا جاتا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے جو سارے کام بتائے ہیں وہ آپ نے کیے. میرے دل کے بہت قریب ہوگا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے قانون سازی میں، چاہے وہ گوادر کے حق میں ہو چاہے وہ بلوچستان کے حق میں ہو، کیا کردار ادا کیا آج تک اپنے 15 سال کے؟ میں نے سب سے بڑی دیکھیں، جب ہماری سب سے بڑی خدشات یہی تھی، تحفظات یہی تھے گوادر کے لوگوں کی شروع دن سے کہ یار ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، پتہ نہیں ہم کیا ہوں گے، ہم کل اقلیت میں چلے جائیں گے. ہم نے اس پہ بہت کوشش کی کہ قانون سازی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے زوراوروں نے کرنے نہیں دیا اور یہ قانون سازی وہیں رہ گئی. ہم نے فشریز ایکٹ میں چینجز لائے، ہم نے بہت سارے ایکٹ اس دوران آئے، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے ایکٹ تھے جس میں ہم نے کوشش کی. اور ایسی کون سی قانون سازی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں؟ گوادر کے لیے ہونی چاہیے. گوادر کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے کل، اور گوادر کے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ اتنا پلانڈ نہیں، ان پلانڈ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کل گوادر میں باہر سے لوگ آئیں، بالکل آئیں، ہمارے بھائی ہیں یہاں آئیں، بلوچستان سے آئیں، سارے لوگ یہاں سرمایہ داری کریں، کام کریں، لیکن ووٹنگ رائٹس یہاں کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اور یہاں پہ اگر جاب کریٹ ہوتی ہے تو پہلا رائٹس گوادر کے لوگوں کا ہے، یا کوئی بزنس وہ ہوتا ہے. میں نے تو یہ فارمولہ بھی دیا تھا کہ گوادر کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کیا جائے جس سے گوادر کے لوگوں کو فائدہ ہو، ڈسٹرکٹ گوادر کو، اور ساتھ ساتھ گوادر میں ایسی قانون سازی کی جائے جس میں ووٹنگ رائٹس کسی کے پاس نہ ہو. یہاں پہ گوادر میں اگر کوئی انڈسٹری زون بنتے ہیں اس میں گوادر کے لوگوں کا حصہ ہو باقاعدہ، تاکہ آج اگر گوادر کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن میں اب آگے جا رہے ہیں، تو امید تھی، ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کی جائیں تو گوادر کے لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اپنے ابھی انسیکیورٹی کا جو آپ نے خیال کیا ہے نا، کہ یہاں پہ ویسے تو پورے بلوچستان کا شناخت کا مسئلہ ہے، گوادر کا زیادہ ہو گیا چونکہ یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے اندر شاید مقامی لوگ اس طرح سے کانفیڈنس میں نہیں لے گئے، بشمول آپ کے. فینسنگ کی بات چل رہی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فینسنگ پہ جو آپ کا وہ تھا، جب انیشلی گوادر کو فینس کر رہے تھے اور ایک الگ ٹیریٹری اس کو قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، کہ آپ نے اس کی بہت مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً آپ کی پارٹی کا بھی وہی اسٹانس تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کو اس الیکشن میں سائڈ کیا گیا ہے. کیا یہ درست ہے یا پھر ایک خام خیال ہے یہ؟ دیکھیں، جب ایک عوامی منتخب نمائندہ ہوتا ہے جو بچپن سے اپنے دل میں عوام کا درد رکھتا ہو، جس کے باپ داداؤں کی سرزمین سے وابستگی ہو، قربانیاں ہوں، تو وہ کبھی بھی ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کرے گا جس سے چیزیں خراب ہوں. مطلب یہ فینس جب لگ رہی تھی، میں مثال دیتا ہوں، ان میں کچھ ایسے ولیجز تھے جو روڈ کے بیچ میں انہوں نے فینس لگائی، اس طرف ماں بیٹے کا گھر، ماں کا گھر تھا، اس طرف بیٹا یا بھائی کا گھر تھا، اب بیچ میں فینس تھی، یہ کیسے ایک دوسرے سے ملتے. انہوں نے مجھے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی، ہم گیٹ کھول دیں گے، 24 آورز گیٹ کھل جائے گا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ بعد میں یہ ہمارے لیے. اور
ابھی بھی دیکھیں چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. صبح جب سختی تھی تو بچے آتے تھے سر بندر کے صبح اسکولوں میں کالج میں گوادر میں پڑھنے, تو پوری لائن صبح لگی ہوتی تھی. اسکولوں میں لیٹ ہوتے تھے تو اگر فینس لگتا تو یہ پتہ نہیں لائن 10 کلومیٹر تک جو چلی جاتی. تو کسی بھی معاشرے میں ترقی ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا جاتا, تو ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس ترقی کو تاکہ اپنی ترقی سمجھیں. انہی کچھ چیزوں کی وجہ سے لوگ اس ڈیولپمنٹ کو, ابھی بھی جو ڈیولپمنٹ پورٹ بنی ہے چیزیں, اس میں ابھی بھی گوادر کے لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے بنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماہی گیروں کے حوالے سے خاص طور پہ, اور اس کے علاوہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, پورے گوادر میں آپ نے ماشاء اللہ 15 سال کام کیا ہے, آپ کے مطابق بہت اچھا کام کیا ہے, اور کافی لوگوں کے مطابق اچھا کام نہیں کیا. کیا تشنگی آپ کی رہ گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر سکتے تھے یا کرنا چاہتے تھے جو کہ نہیں ہو پایا, بشمول ماہی گیر اور باقی مسائل جو ہیں گوادر کو لے کر؟ میں نے ایک تو دیکھیں یہاں پہ ماہی گیروں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ماہی گیری ہو جاتے ہیں, سمندر, اسی سے ان کا گزارا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہاں پہ روزگار کے 2 ذریعے ہیں, یا تو بارڈر ہے یا تو پہلا ماہی گیری ہے جو پشتوں سے یہ لوگ کر کے اب جیونی سے لے کر تک اورماڑا جائیں, سارے ساحل پہ بیٹھے ہوئے لوگ سارے ماہی گیری سے وابستہ ہیں. بہت سارے لوگ فش پکڑتے ہیں, بہت سارے لاتے ہیں, بیچتے ہیں, دکانیں ہیں, چیزیں, نظام شروع سے اسی طرح چل رہا ہے. تو جو یہاں پہ سب سے اہم اللیگل ٹالرنگ ہے, اس پہ میں جب منسٹر تھا تو الحمدللہ ہم نے کبھی بھی الاؤ نہیں کیا کہ گوادر میں لیگل فشنگ ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے سمندر کھلائے آ جاتے تھے, ہم ان کے ساتھ, ہماری فشریز ڈپارٹمنٹ, ہم نے اس کی فورس بنائی, اس کو مضبوط کیا تاکہ فشریز فورس ان سے لڑتا رہے اور ان کو بھگاتا رہے. لیکن اب تو یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو پھر بھی کم تھی ٹالرنگ, اب تو ٹالرنگ اس طرح ہے کہ جیونی تک ٹالرنگ ہو رہی ہے ہر جگہ. ماہی گیر خود آپ دیکھ رہے ہوں گے, ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ٹالر آ گیا, ٹالر آ گیا. پھر مولانا کو آواز بھی دیتے ہیں, کہاں ہے مولانا, آپ نے کہا تھا اگر 1 ٹالر آیا تو میں یہ کر دوں گا. بڑی بڑی باتیں بھی کی, وعدے بھی کیے, قسمیں بھی کھائیں. تو سیاست میں وعدے نہیں کیے جاتے, سیاست میں قسمیں نہیں کی جاتی. سیاست میں بولتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, جو ہم سے ہو سکا ہم آپ کے لیے کریں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے, ہر ذات چاہتا ہے, اگر ایک گھر ہو تو اس کے بڑے چاہتے ہیں کہ اس کا گھر بہتر ہو, اس کے بچے بہتر ہوں. تو گوادر میرا گھر ہے, پورا ڈسٹرکٹ گوادر. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں ہمیشہ گوادر کی خدمت کرتا رہوں اور گوادر کے لوگوں کے کام آؤں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے کام کیے ہیں, بہت سارے رہ گئے. میں وہی کون سے رہ گئے, تاکہ میری ایک خواہش ہے کہ گوادر میں ایسے ادارے ہوں. میری ایک ہی 2-3 خواہشیں ہیں کہ گوادر کے لوگوں کو ہیلتھ کے لیے باہر جانا نہ پڑے. کیونکہ ہم کراچی ہمارے لوگ جاتے ہیں, ہاسپٹل کا خرچہ, پھر گھر نہیں ہے, کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, یہاں سے رینٹ کی گاڑیوں پہ جاتے ہیں. تو ہم ہیلتھ کے نظام کو مزید, میں نے جیسے ہی کہا یہاں پہ کارڈک ہاسپٹل ہو, یہاں پہ کڈنی ہاسپٹل ہو, یا ٹراما سینٹر بنے ہیں, یا اچھے جو بھی ہیلتھ کے حوالے سے سارے ادارے یہاں پہ بنے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹی تو بن گئی ہے, اس میں ہماری کوشش ہے مزید بہتری ہے. فیس 1 اس کا کمپلیٹ ہو رہا ہے جون جولائی اگست تک, تو انشاءاللہ تعالیٰ شفٹ ہو جائے گی یونیورسٹی. ہم نے پورٹ کے تھرو بھی MOU سائن کروایا اور ٹیکنیکل ادارہ بھی گوادر میں بنایا جو یونیورسٹی چلا رہی ہے ہماری. اسی طرح میری خواہش ہے کہ یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہو, یہاں پہ میڈیکل کالج جو میں نے نواب رئیسانی کا بڑا مشکور تھا, انہوں نے جب بلوچستان میں یہ میڈیکل کالج بنایا لوڑلائی اور خزدار, اور یہ میڈیکل کالج گوادر میں بھی دیا تھا. لیکن ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی بھی خواہش تھی کہ میڈیکل, ظاہر ہے ان کا گھر تربت ہے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے میرے گھر میں بنے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے میرا گلہ یہی ہے کہ گوادر بھی آپ کا گھر ہے, ہم سب مکران کے لوگ ہیں. اگر گوادر میں بن جاتا, آپ جب وزیر اعلیٰ بنتے ایک اور تربت میں بنا دیتے. تو میری خواہش ہے کہ گوادر میں میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹی, IT جی
میری اسکولنگ بھی یہاں سے ہے. میں نے جدید اسکول، میں نے ماڈل اسکول میں گوادر کے پڑھا ہے 1 سال. پھر میں نے جدید سے 9th میٹرک میں نے جدید سے پڑھا ہے. میں نے گوادر کالج سے انٹر کیا ہے. پھر بلوچستان یونیورسٹی سے ہی میں نے گریجویشن کی ہے. میں نے کراچی میں BBA کیا ہے، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں. اس کے بعد میں آیا گوادر، تو بس وہی سیاست شروع ہوا. میں اسکول لائف میں BSO میں رہا ہوں. میں کالج لائف میں BSO سے میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، بلکہ میرے والد نے بھی BSO سے پالیٹکس اسٹارٹ کی اسٹوڈنٹ لائف سے. سیاسی استاد کون سے سمجھتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھوں؟ میں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا ہے. سیاسی استاد بھی ہیں وہ میرے، اور میرے سب کچھ تھے وہ. ابھی بھی میں ان کی وہی پالیسی، کوشش ہوتی ہے، میں ان کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ان کے کام تھے، جس طرح ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ تھا. سیاست، میرے والد کہتے تھے کہ سیاست صبر کا نام ہے، اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے لوگ آتے تھے والد کے پاس، شور کرتے تھے. بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ آپ سے اس طرح بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں بولو، یہ میرے لوگ ہیں. تو میں بھی کہتا ہوں گوادر کے لوگ میرے لوگ ہیں. میں تو آپ نہیں سمجھتے انہوں نے کہ کبھی بھی یہی کہا ہے کہ کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کریں. سیاست بالکل صبر سے ان کو سنیں. اگر 2 فریق آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں، پھر اپنے جو غلط ہے پھر اس کو غلط کہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ بس جو انہوں نے سکھایا ہے تو اس پہ عمل کریں. آپ کی چونکہ فیملی کی سیاست ہے اور ہمیشہ گوادر کے اندر ہی رہی ہے، تو آپ اپنے سیاسی حریف مولانا صاحب کو کریڈٹ نہیں دیں گے کہ انہوں نے آپ سے زیادہ یوتھ کو اور خاص طور پہ خواتین کو موبلائز کیا؟ کیونکہ یہ سڑکیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے اس مولانا کے تقریروں سے پہلے آپ نے اس پہ لمبی لائنیں دیکھی ہوں، اور لمبی لائنیں بھی تا حد نظر لوگ نظر آئے. تو آپ ان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیں گے موبلائزیشن کے حوالے سے؟ نہیں، میں ان کو بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ بھی دوں گا. بارڈر جو ہے وہ ٹوکن سسٹم ہو گیا. کنٹانی کو مولانا نے اتنا مشہور کیا، اب اسلام آباد میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کنٹانی کیا ہے، جس پہ ہمارے لوگوں کے روزگار پہ اثر ہوا. انہوں نے NLC کو بھی لا کے بٹھا دیا ہے بارڈر پہ، جو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے کلیئر کرنے میں. اور چیک پوسٹیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے دور میں ایک چیک پوسٹ بھی نہیں ہوگی، اور میرے دور میں کوئی بندہ مسنگ نہیں ہوگا، کوئی بندہ ڈسٹرکٹ گوادر میں مارا نہیں جائے گا. روز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اٹھتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے ذمہ دار پہلے تو مولانا کہتے تھے MP ہے، میں اب کون ہے؟ تو مولانا سے ضرور پوچھیں گے. لیکن میں اگین موبلائزیشن پہ جاؤں گا. وہ تو ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں، انہوں نے کہا تھا وہ نہیں کر پائے، ابھی تک انہوں نے کوئی رزلٹ اس طرح کا نہیں دکھایا، ٹھیک ہے. لیکن میں موبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ خواتین میں. چونکہ جو لکھاری ہیں تاریخ میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بلوچستان میں جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے بھی یوتھ موبلائزیشن اور خاص طور پہ خواتین کی موبلائزیشن اس طرح سے نہیں کی. بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے مطلب سیاسی استاد سمجھے جاتے ہیں بدنجو صاحب اور باقی، انہوں نے بھی اتنا نہیں کیا جتنا اب ہو رہا ہے. تو کیا یہ کریڈٹ ان کا نہیں ہے؟ یہ تو میں نے مارنگ کے ٹائم پہ دیکھا ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے اور انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا. مولانا نے تو دیکھیں لوگوں سے وعدے قسمیں کہا کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں ہے آسمان سے، ہم بلوچی میں کہتے ہیں کہ استال توڑ کے لے آئے گا. تو اب لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے مولانا نے کہ میں آؤں گا تو بجلی فری ہو جائے گی گوادر میں، کوئی بجلی کا بل نہیں دے گا. میں آؤں گا $1 بھی نظر نہیں آئے گا. میں آؤں MPA بنوں گا تو پتہ نہیں میں کیا کروں گا. کسی کا بچہ اگر یہاں سے کچھ ہو گیا اس کو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو اب آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ نے مہارنگ کی بات کی، جی مہارنگ کی بات کی، ٹھیک ہے. اب آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. مہارنگ کے لیے آپ نے یقیناً کوششیں کی، جو لکپاس پہ جو آپ نے دھرنا دیا اور وہ جو مسائل آپ نے بتائے بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس طرح کی حرارت دوبارہ نظر نہیں آئی، نہ آپ کی طرف سے نہ آپ کی پارٹی کی طرف سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد پہلے دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب سردار صاحب ہماری پارٹی نے یہ ایشو بار بار اٹھائے تو لوگ، ظاہر سی بات ہے، لوگ نئی امید لے کے کہ مارنگ آئی ہے، مارنگ کے ساتھ آ گئے سارے. دیکھیں آپ چیزوں کو جب رکاوٹیں پیدا کرو گے تو لوگ ضرور اس کے پیچھے جائیں گے.
وہی مارنگ تھی، اس کو آپ نے دیکھا جب اس نے ساری چیزیں موبلائز کی، یوتھ کو موبلائز کیا، لوگوں کو موبلائز کیا، خواتین نکلے، وہ مارنگ کے ساتھ تھے، اور اسی مارنگ کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے باقی ہم نے اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں اگر کورٹ میں، تو ہمارے وکلا برادری ان کے ہر اس پہ ہیئرنگ پہ ساجد ترین صاحب کو ہماری پارٹی کی طرف سے اور وکلا ٹیم کو ان کی جو ساجد کی سربراہی میں ہے ان کو ہمیشہ ہم اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کوئی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس پہ جائیں گے، یہ ساری ڈیبیٹ ہوگی۔ 45 دن کے لیے یہی لوگ بیٹھے تھے اسلام آباد کے اندر، آپ کی کوئی اس طرح سے نمائندگی نظر آئی؟ حالانکہ مولانا صاحب پورا دھرنا لے کے گئے تھے، لاہور میں ان کا دھرنا تھوڑا سلو ہو گیا پیٹرول کم ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ گئے ضرور اسلام آباد۔ تو وہاں جو 45 دن تھا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کا فرض بنتا ہمارے گئے تھے، پارٹی کے دوست گئے تھے، گورنر اس وقت ہماری پارٹی سے تعلق تھا، ان کو بھجوایا گیا تھا۔ یاد ہوگا کہ گورنر کی رسپانسبلٹی کے بعد جب گورنر نے رسپانسبلٹی لی، پھر جا کے ان کو وہاں سے چھوڑا۔ میں ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، ابھی ریسنٹلی جو سمیع دین اس کی گرفتاری کے بعد، مہارنگ کے ڈیٹینشن کے بعد، جو انہوں نے سمیع دین جو دھرنا لے کے گئی تھی وہاں اسلام آباد میں، مور دین 45 ڈیز وہاں پہ تھے، انہی دنوں میں مولانا صاحب اپنا ایک قافلہ لے کے گئے تھے کہ میں باقی مسائل کے ساتھ ساتھ مہارنگ کو بھی چھڑوانے کی کوشش کروں گا، اور میں جا کے اسلام آباد کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کس طرح سے وہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں مہارنگ نے تو گوادر میں بھی دھرنا دیا تھا، سارے لوگ، گوادر کی عوام ساتھ تھی، تو مولانا صاحب کیوں نہیں گئے تھے؟ یہاں تو ان کا گھر تھا، ان کو چاہیے تھا کہ مہارنگ کی خدمت، لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے، ہمارے مہمان تھے، ان کی خدمت بھی کرتے، ان کو سپورٹ بھی کرتے، ان کے دھرنے میں اپنے پارٹی کے دوستوں کو بھی بھجوا دیتے، ان کو ہر طرح کی سپورٹ کرتے، لیکن میں نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ اور میں نے یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے لائے گئے ہیں، یہ ہمارے دھرنے میں نہ آئیں۔ 26 دسمبر کے مجھے یاد آیا اسی بات سے، گوادر کے دھرنے سے، 26 دسمبر کو کسی کا سوال بھی ہے، یہ میں آگے بتاؤں گا، کہ آپ کا کردار اس طرح سے نہیں تھا جب ہماری بچیوں کو جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا یہاں پہ، اس وقت آپ نے کچھ اس طرح کا اقدام نہیں اٹھایا؟ کہ آپ نے خود کہا کہ دیکھیں وہ مولانا صاحب اصل میں عقد و تحریک تو ایک فرضی انہوں نے وہ بنا دیا، ان کا تعلق کس ٹکٹ ان کے نام پہ، ہاں، کس جماعت سے ان کا تعلق ہے؟ تو ہم نے بھی ان سے پوچھا پوڈ کاسٹ پہ کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے رولز ہیں کہ ایک بندہ 2 جماعتوں سے نہیں ہو سکتا۔ مولانا عقدو سے ایم پی ہیں، جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ہیں، اور ایم پی ہیں عقدو سے، پھر مولانا گورنمنٹ میں بھی ہیں، جماعت اسلامی کا ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے، منسٹر بیٹھا ہوا ہے، جو شاید آپ کے اپنے ہی آس پاس کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، بادینی صاحب، بالکل، اور مولانا کے امیر بھی ہیں، کہتے ہیں میں نہیں، میں اپوزیشن میں ہوں۔ مجھے تو ان کا کردار شروع دن سے میں کہتا ہوں ان کا کردار ہمیشہ ڈاؤٹ ہی رہا ہے، اور جو گوادر کی آپ بات کرتے ہیں سارا ڈرامہ تھا، یہ سارا ڈرامہ تھا میرے خلاف کہ کس طرح لوگوں کی سمپتی میں کیش کروں۔ مولانا صاحب یہاں پہ بیٹھے تھے، 1.5 مہینہ یہاں پہ 2 مہینے بیٹھے رہے، کسی نے اس کو ہاتھ لگایا کبھی؟ کتنی ٹیمیں آئیں گورنمنٹ کی، مذاکرات ہوتے تھے اور کامیاب ساری چیزیں، منسٹرز آتے تھے، مذاکرات، لکھا پڑھی، سارے ڈرافٹ تیار، پھر پیچھے ایک ٹیلی فون لے کے ایک لڑکا جاتا تھا، پیغام دیتا تھا، سارے مذاکرات ناکام۔ یہ سب کو پتہ ہے یہ ڈرامہ، اور کسی نے مولانا کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ مولانا نہیں، گورنمنٹ نے بہت دفعہ کہا کہ ہم اس کو اٹھائیں گے، یہ کریں گے، ہم اپوزیشن کی جماعتیں جا کے بیٹھ جاتے تھے گورنمنٹ کے سامنے کہ خدارا گوادر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، یہ ڈرامے باز کو چھوڑیں، آپ لوگوں کو دیکھیں، کسی ایک بندے کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ بھی ان کے آپ کے اگینسٹ جائیں گے۔ مولانا نے جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، اس نے سارے لوگوں کو لے کے پورٹ کی طرف چلا گیا۔ آپ یہیں بیٹھے رہتے، پورٹ کی طرف آپ کو کیا جانے کی ضرورت تھی؟ اور ان کے اپنے جماعت کا رفیق خیال اس کی آپ وہ سنیں، وہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم نے رات کو بیٹھ کے ہم نے یہ پلان بنایا۔ مولانا کے تھنک ٹینک تو کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہے کہ ہم نے پلان بنایا اور ہم نے کہا اب تو کچھ نہیں ہو رہا، گورنمنٹ پوچھ ہی نہیں رہی، ہمارا ڈیمانڈ وہ نہیں ہو رہے، لوگوں کی سمپتی ہم پہ ہم سے کم ہو رہی ہے، تو ہم کوئی ایسے ہی اقدام کریں جس سے ہم عوام کو بھی لاٹھی کھلوائیں، عوام کو بھی مروائیں، اور خود بھی ہم جو ہے گرفتار ہمیں پکڑ کے وہ کریں۔ اس رات کو تو سب سے پہلے تو مولانا پکڑا گیا تھا، مولانا
یہ بھی تو قسم کا ہے کہ میں پکڑا گیا تھا نہیں گیا تھا, میں کس کی گاڑی پہ یہاں سے گیا تھا ارماڑا چھپا تھا. جب مولانا نے دیکھا کہ اب تو میں بھاگ گیا, لیڈر کبھی بھاگتا ہے, لیڈر سب سے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, یہ خود کو لیڈر کہتا ہے. جماعت والوں کا, جماعت اسلامی والوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ ہر جگہ لوگوں کو پٹوا اور خود بھاگ جاؤ اور لوگوں کو ایسی بیوقوف بنائے. عقد تحریک تحریک تحریک, کہاں گیا اس کا وہ تحریک؟ اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ آپ جماعت اسلامی والے ہو, اب کیوں لوگوں کو بار بار بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ شریف لوگ ہیں گوادر کے لوگ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت شریف لوگ ہیں گوادر کے لوگ. لوگوں جیسے لوگ آپ کو پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. آپ نے ان معصوموں کو کون سے نعرے لگا کے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اب تو ثابت ہو رہا ہے. اب آپ کہتے ہو نہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری آواز نہیں سنتے, میں یہ کر دوں گا. پہلے تو آپ قسمیں کھاتے تھے. تو یہ سارا ڈرامہ تھا, خود انہوں نے ساری چیزیں کروائی تھی اس رات کو. بیچارے حسین واڈیلا کو اندر ڈلوا دیا اور باقی دوست لوگوں کو, اور خود چلے گئے, بیٹھ گئے ارماڑا. کس کی گاڑی میں آپ ارماڑا گئے ہو؟ ہمیں ساری چیزیں ان کے پتہ ہے, وہ چھوڑ دیں وہ باتیں. ہم نے آپ کو کہا تھا جب یہ دھرنے پہ بیٹھ رہا تھا, میں بھی تو اس دھرنے پہ آ سکتا تھا, بیٹھ سکتا تھا. لوگ ہمارے تھے, سارے گوادر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہم سب ایک ہیں گوادر میں, ہم سب ایک ہیں. کوئی بھی ڈسٹرکٹ گوادر میں رہتا ہے, ہم سب ایک ہیں. میں بھی آ سکتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کس نے بٹھائیں, کس کے خلاف بٹھائیں, کیونکہ یہی ایک چیز تھی کہ عمل کلبتی عوام کی بدولت بہت مضبوط ہو رہا ہے, اور ایسے جماعت سے اس کا تعلق ہے. وہ جماعت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, پارٹی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تو کس طرح ہم کیا کریں کہ اس کو آنے والے الیکشن میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اور عوام کا ٹرسٹ بلڈ بہت اچھا تھا, کچھ طاقتوں نے جو ہے میں تو آپ کو کہتا ہوں الیکشن میں جیت چکا ہوں. میرے 32 پولنگوں پہ پولیس ریکارڈ ہے, پولیس ریکارڈ 30 پولنگوں پہ میرے بلاسٹ ہوئے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہاں سے بیلٹ پیپر گئے, کس نے دیے. راتوں رات سارے ڈیوٹی آفیسر, آپ لسٹ دیکھ لیں الیکشن سے پہلے ہفتہ پہلے کن کی ڈیوٹیز لگی تھی. آخری رات ساری بگدڑ مچی ہوئی تھی, صبح کے کون کیا ڈیوٹی پہ جائے گا. اور جو پولنگوں پہ رات کو ہوا وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. رزلٹ کہاں سے چینج ہوئے, کہاں بلاسٹ ہوئے, جو لوگ ہمارے لوگوں نے پکڑے وہ کن کے لوگ تھے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں. 30 پولنگیں جہاں سے میں ووٹ لیتا ہوں, ان پہ 30 پولنگوں پہ بلاسٹ ہو, جہاں ووٹ کی کاسٹنگ ریشو کم ہو, اس کے باوجود بھی میں 16,000 پلس ووٹ لیتا ہوں. تو آپ اور بی این پی, مطلب آپ بطور انڈیویجول اور آپ پارٹی بھی, آپ پھر ٹریبونلز میں کیوں نہیں جا رہے جب آپ کو حقیقتیں معلوم ہے؟ ہم گئے ٹریبونلز پہ, ہم نے دیکھا کہ کوئی اس پہ وہ نہیں کرے گا. اب خود میں نے آپ کو کہا نا, ٹریبونلز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی آنکھیں اندھی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں نا. 2 جماعتوں سے تعلق ہے, اس کو کل بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک طرف جماعت اسلامی کا امیر ہے, جماعت اسلامی بھی تو رجسٹر فرم ہے, دوسری طرف عقد و تحریک کا وہ ہے. اگر اس طرح جائیں گے تو پھر تو زرداری صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, ان کے بھی 2 پارٹیوں سے تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے, پاکستان پیپلز پارلیمنٹیرین سے بھی ہے. پھر تو آپ ملک کو سائڈ کر رہے ہو. نہیں دیکھیں, زرداری صاحب جس جماعت سے الیکشن لڑ رہی ہے ان کی جماعت تو ساری جماعت ایک ہی ہے نا. ایک میں چیئرپرسن ہے اور ایک میں پریزیڈنٹ ہے, وہ مسئلہ بھی تو ہے نا. بلاول صاحب بھی کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ بات تو آپ کی بڑی تلخ ہے, لیکن پھر مسئلہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. قدوس بزنجو صاحب کی اور عمران خان کی, یا پھر پی ڈی ایم. ہماری حکومت نہیں تھی, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے. قدوس میرا دوست ہے, بھائی ہے میرا, لیکن حکومت ہماری نہیں تھی. دیکھیں نیریٹو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کہ ہمارے ذہنوں میں کس طرح سے یہ بات ہے کہ قدوس بزنجو کی حکومت تھی, لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ اس کے اندر طاقتور تھے. نہیں, میری دوستی تھی قدوس سے, ابھی بھی ہے. سی ایم نہیں تھے اس ٹائم بھی تھی, جب قدوس بیچ میں ایم پی اے نہیں تھے اس وقت ہی میرے اور قدوس کے والد کی بھی یہی دوستی رہی ہے. تو میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب اکیلے نہیں, اس میں میرے جیسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو یہ لگتا تھا کہ اس وقت حکومت تھی قدوس بزنجو صاحب کی, لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ بھی اتنا طاقت رکھتے تھے. بہرحال میرا سوال یہ تھا کہ وہاں سے جب آپ نکلے اور ایک پورا عمران خان کی حکومت گئی, پی ڈی ایم کی حکومت آئی, پھر ایک نئے الیکشن ہوئے, ان دنوں کے بعد, اس وقت سے پہلے, یعنی کہ میں اور میرے بہت سارے ساتھی, آپ بھی بہت ایزیلی ٹریول کر سکتے تھے, لیکن آئی گون ٹو بارڈر, ایران کے بارڈر تک میں خود ٹریول کر کے گیا تھا اس وقت. اس 2 سے 2.5 سال جو ہوئے ہیں, کیا ہوا ایسا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے بلوچستان کے اندر؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ بے روزگاری ہے, یہ ہے وہ ہے,
لیکن بےروزگاری تو اس وقت بھی تھی. تو ایسا کیا ہے جو اسپیسیفک اگر آپ 3-4 چیزیں بتانا چاہیں؟ دیکھیں اس وقت بارڈر کھلے ہوئے تھے. کبھی یہ کنٹانی آج تو کاروبار نہیں ہو رہا, یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. یہ بارڈر پہ ابھی فینس لگی ہے, اس سے پہلے تو کبھی کسی نے رکاوٹ نہیں کی ہے. کاروبار ہوتا رہا ہے. اسی طرح گوادر بارڈر تھا, گبد بارڈر تھا, مند بارڈر تھا, ابدوئی تھا, آپ کا بلیدہ بارڈر تھا, آپ کا پنجگور بارڈر تھے, آگے آپ جائیں تافتان تک, یہ سارے بارڈر کھلے رہتے تھے. سختیاں نہیں تھی. لوگوں کا ایک روزگار کا ذریعہ, ہمارے لوگوں کا ایک روزگار کا ذریعہ یہی سمندر ہے جو ٹالرنگ نے تباہ کر دیا. دوسرا روزگار کا ذریعہ بارڈر تھا. بارشیں تو کبھی 2-2 سال نہیں ہوتی. زمینداری اس طرح یہاں نہیں ہو سکتی کہ چلو خشکاوے کی زمینداری پہلے ہو جاتی تھی, بارشیں جلدی جلدی ہو جاتی تھی. تو روزگار کو جب آپ رکاوٹیں کریٹ کرو گے, میں نے سب سے زیادہ میرے خیال سے پاکستان میں نے بائی روڈ ٹریول کیے. میں ہر جگہ بائی روڈ ٹریولنگ کرتا ہوں, چاہے اسلام آباد جانا ہو, چاہے کوئٹہ جانا ہو, چاہے صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں میرے خیال سے میں نے یہ کرونا کے ٹائم پہ 70 سے 80 ہزار کلومیٹر ٹریولنگ کی ہے. لیکن ہم جاتے ہیں, جیسے ہی ہم اپ کراس کرتے ہیں, ہم پنجاب تک جاتے ہیں, کوئی نہیں روکتا کہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جانا ہے. کوئی پولیس کی چوکی بھی نہیں روکتی. اب گوادر سے نکلیں, کراچی تک پہنچے, اب تک پہنچے تو کوئی 50-60 جگہ پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو. چوکیاں بے تحاشا لگی ہوئی ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی بولا کہ بھائی یہ چوکیاں ختم کر دیں, لوگ تھنگ ہو رہے ہیں. جب تھنگ ہوں گے آپ ان سے پوچھو گے, کسی کی ماں بہن, اب میں جاتے ہیں تو کوچز کی ویڈیوز بنا لیتے تھے اندر گھس کے. تو ضرور ہو کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, تو اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے, کسی کا شوہر بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہو. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. آپ جائیں جوب تک, آخری چیک پوسٹ ہے, وہاں آپ سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو. لیکن جیسے ہی آپ آگے نکلیں گے اسلام آباد تک کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے, آرام سے آپ جائیں. اسی طرح آپ ڈیرہ یہ کیا کہتے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان والے روٹ پہ جائیں, آپ جیسی پورٹ منڈیوں کراس کریں گے آگے, تو یہی ساری چیزیں. آپ اگر آپ کے اپنے علاقے سے آپ جائیں, جیسی آپ سندھ میں انٹر ہوں گے, آخری بلوچستان کے بارڈر پہ ایف سی بی کھڑی ہوگی, سب آپ سے پوچھیں گے. لیکن آپ آگے جائیں گے اسلام آباد, لاہور, جہاں بھی آپ نے, پشاور تک ٹریولنگ کرنی ہو, تو یہ آہستہ آہستہ لوگوں میں. اب پہلے تو یہ تھا کہ ہماری یوتھ ایجوکیٹڈ نہیں تھی. اب گوادر کی نہیں, بلوچستان کی یوتھ, اب تو لوگ ایجوکیٹڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ میچور لوگ نہیں ہیں, شعور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور دوسری طرف سے دیکھیں, ہم شروع سے کہتے رہے کہ بلوچستان کے ایشو پہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ معاشی مسئلہ ہے, یہ پولیٹیکلی بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ سردار صاحب کیوں مسنگ پرسن کا ایشو لے کے پھرتے تھے, کیونکہ ان کی مائیں بہنوں کی ایک امید تھی سردار اختر مینگل کہ آج نہیں کل ہمارے بچے آ جائیں گے. وہ آواز اٹھا رہے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے, انہوں نے کمیشن بنوائی, رپورٹ سبمٹ کرائی, سارے لوگوں کو لائے بلوچستان گھمایا, سب کے ماؤں بہنوں کی سامنے ان کو کھڑا کر دیا کہ بھائی یہ ایشوز ہیں بلوچستان کے, کہ آپ ایک اسٹیپ لیں. اسٹیٹ جو ہے, ریاست جو ہے, وہ ماں باپ ہوتی ہے, وہ اگر چاہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. سردار صاحب ہمیشہ, میں ان کے ساتھ جہاں جس میٹنگ میں ہوتا تھا, وہ 2 ٹوک الفاظ میں بولتے تھے کہ بلوچستان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بند کریں اور بلوچستان کے بارے میں سیریس ہو کے سوچیں. ظاہر سی بات ہے, اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بولنے والے تھے اسلام آباد کے ایوانوں میں, انہوں نے بھی ریزائن دے دیا. ایسا ہی ہے. پر اسی ریزائن پہ بہت سارے لوگ بشمول انوار اللہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ سسٹم کے, آپ لوگ یعنی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور خاص طور پہ سردار اختر مینگل صاحب, وہ خود بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کے, اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا ہے ان تمام حالات سے. اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ سب سے پہلا مسنگ پرسن اس کا بھائی ہے بلوچستان کا, اور اس نے جو مصیبتیں دیکھی ہیں, کبھی اس کے ساتھ اس کو لڑایا جاتا ہے, اس کے قوم کو, کبھی اس کے ساتھ لڑوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں اس کی پارٹی کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ جو بولنے والے لوگ ہیں وہ پسند نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, وہ بولنے والے ہیں, وہ ان کے دل میں درد ہے, وہ اس علاقے سے تعلق, ان کا بلوچستان سے وابستگی ہے,
ان کے لیے صرف ورڈ ایک وہ نہیں ہے، ان کے لیے ساری بلوچستان کو ایک نظر سے وہ دیکھتے ہیں. میں ان کے بہت قریب رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ سیاست اس کے ساتھ کریں جس کی سیاست صاف ہو اور اچھی سیاست کرتا ہو. بہت خوب. محمود الچکزئی صاحب آج کل گفتگو کر رہے ہیں، بہت آئی ڈونٹ نو سافٹ ہے یا ہارش ہے. بہت سارے لوگ اس کو ہارش سمجھتے ہیں، خاص طور پہ بلوچ سیکٹر. کل پرسوں بھی انہوں نے ایک تقریر کی. کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کل پرسوں کی ان کی کوئی تقریر سنی نہیں ہے. اچھا. اگر میں سنتا تو ضرور آپ کو اپنے انہوں نے پریس کانفرنس میں بیسیکلی یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں پشتونوں کو بھی حق ملنے چاہیے، ہم اپنا لشکر بنائیں گے اور پھر ساتھ میں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں، ہم ان سب کو بلوچستانی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ کہتی رہی، اس کے قائدین کہتے رہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے بلوچ ہو، پشتون ہو، سٹلر ہو، ہزارہ ہو، ہم سب یہاں رہتے ہیں اور یہ بلوچستان ہمارا گھر ہے، ہمارے اس سے وابستہ. جی ناظرین، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو سوالات جو کہ ہم نے آپ سے سوشل میڈیا پہ پوچھے ہیں، جو کہ ہمارے اس پورے سیریز کا کرکس ہیں، کہ آپ کی سوالات، آپ کی بات جو ہے وہ آپ کے نمائندوں تک پہنچائی جائے اور ان سے سوالات کیے جائیں. وہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. میرے صاحب، سب سے پہلے سوال کیا ہے خلیل جبران صاحب نے کہ آج تک پارلیمانی سیاست سے بلوچ قوم کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں، پارلیمانی سیاست سے بلوچ قوم کو فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی ہوا ہے. فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پارلیمانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں سارے، اور ہم تو نہیں کہیں گے کہ کوئی نقصان ہوا ہے. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہماری آواز ایوانوں میں گونجتی ہے. ہم وہاں پہ اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے ایوانوں میں یا بڑے لوگوں تک وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں. خلیل جبران کا ہی سوال ہے کہ راسکو میں نواب اختر جان مینگل صاحب کے دور میں جو ہے وہ دھماکہ کیا گیا، تو کیا خیالات ہیں آپ؟ میرے خیال سے اختر مینگل صاحب اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور ہماری جماعت میں بھی میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ ان کو بالکل بھی علم میں نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں بتاتے نہیں ہیں. جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ تو اس کا ان کو بالکل بھی علم نہیں تھا. جب دھماکے کے بعد جب انہوں نے ریزسٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے اس کی حکومت گرائی گئی تھی. ٹھیک ہے. آصف بلوچ صاحب نے 2 سوالات آپ نے کر لیے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ 15 سال کی کارکردگی کیا ہے، وہ بتا چکے ہیں آئی گیس. اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ 26 دسمبر پہ گوادر کے اندر جو ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی جواب تو بہت خوب دے چکے ہیں وہ. تو اگلا سوال ہے عصمت کولانچی صاحب کا کہ اگلا الیکشن آپ بی این پی کے ٹکٹ سے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں بی این پی سے ہوں اور میں اپنے قائد پہ فخر کرتا ہوں. تو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے تھے الیکشن سے پہلے بھی کہ میر امل کلمتی جو ہے بی این پی چھوڑ رہے ہیں. کبھی نیوز آ گئی کہ ناراض ہو گئے، کبھی نیوز آتی تھی پتہ نہیں کون سی جماعت میں، پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، نون لیگ میں جا رہے ہیں. میرے لیے میری پارٹی بہت احترام کا درجہ رکھتی ہے، میری قائد بہت احترام کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے لیے ان کی جو جہد ہے، جب میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو میں نے گوادر کے لوگوں کو بڑے فائدے دیے. عبدالباری بلوچ صاحب کا سوال ہے کہ آپ صرف مولانا صاحب پہ تنقید کرتے ہیں. آپ اپنی کارکردگی تو ٹھیک ہے آپ کی ہے، لیکن آپ صرف تنقید کیوں کرتے ہیں اس پہ؟ میں نے کب مولانا پہ تنقید کی ہے؟ مولانا ہوتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں مولانا کی. آپ دیکھ لیں پچھلے الیکشن سے 1 سال پہلے، اور تو آپ ان کی محبت بن گئے ہیں نا ماشاءاللہ. وہ ابھی تک وہ جائیں کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں. لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں کہ ٹالرنگ کم بند کر دوں گا، میں یہ بند کر دوں گا، وہ بند کر دوں گا، جو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ایموشن کے ساتھ جو انہوں نے کھیلا ہے، وہ ساری چیزیں جا کے پوری کریں. نہ مولانا، میں نے کبھی بھی، آپ نے خود کہا کہ آپ 2 سال یہاں نہیں تھے، میں یہاں تھا. میں ضرور 2 سال کا میں نے دیکھ رہا تھا کہ مولانا شاید آسمان سے تارے لے آئے، پتہ نہیں گوادر میں نہریں آ جائیں گی، گوادر میں کیا ہو جائے گا، گوادر کا ہر بچہ روزگار میں لگ جائے گا، گوادر کی جتنی بھی یوتھ ہیں ان کے پاس ڈگریاں ہیں یا نہیں ہیں، وہ سارے جابس پہ لگ جائیں گے، گوادر میں بارڈر کھلا رہے گا، ہمارے لوگ آزادی سے سمندروں میں جایا کریں گے، لوگ سکون سے اپنے گھروں میں سوئیں گے، لوگ ہر جگہ ٹریول ایزی کر سکیں گے.
تو رزلٹ لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے ایموشن کے ساتھ میں کہتا ہوں مولانا کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا. یہ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، کسی بھی سیاسی پارٹیوں کو نہیں ہے. میں مولانا کو سیاستدان نہیں سمجھتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے یوتھ کو موبلائز کریں اس وقت پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے. اب چلیں، ویری وشنگ یو گڈ لک. جی بلال دشتی صاحب کا سوال ہے کہ آپ کے جو عمان اور مسقط میں اتنی جائیدادیں ہیں ماشاءاللہ، تو کہاں سے آئے پیسے؟ مولانا صاحب نے کہا تھا کوئی بلڈنگ دکھائیے. وہ ہمارا ایک دوست ہے گوادر میں بشیر، اس کے گھر کی تصویر دکھائیے. کہا تھائی لینڈ میں ابھی پچھلے دنوں کا ہے ماہی گیروں کے پتہ نہیں اس پہ کہ اس کے پاس تھائی لینڈ میں ہوٹل ہے، مسقط میں ہوٹل ہے. میرے پاس تھائی لینڈ میں ہوٹل ہوتا تو میں سارے بلوچستانیوں کے وہاں پہ فری کر دیتا، اور میں ہوٹل بیچ کے گوادر کے لوگوں پہ کیوں نہ خرچ کروں. مولانا صاحب کو بھی بھیج گھر ضرور میرے والدین کا گھر ہے عمان میں، ہماری فیملی ہے. گوادر کے ہر لوگوں کا ہر لوگوں کی فیملی کی وابستگی ہے. کسی کا باپ وہاں ہے، کسی کا بیٹا یہاں ہے، سارے نیشنلٹی، بہت سارے لوگ وہاں کے نیشنل ہیں. گوادر آپ کو پتہ ہے پہلے عمان کا ہوتا تھا. تو گھر اگر ہے تو گھر تو انسان کا ہر جگہ ہے. لیکن میں تو میرے کو پشتوں سے میرے پاس یہی چیزیں ہیں. میرے باپ دادا ایسے تھوڑی تھے کہ یا کسی سے، ہم پشتوں سے ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، ہماری زمینیں، جائیدادیں ہیں، اور ہمارا پشتوں سے ہمارا بیٹھک کھلا رہتا تھا. ہمارے لوگ بڑے فیصلے کرتے تھے، بڑے تھے. ہم میر عمل سے لے کر میر لال بخش، میر شاہ سوار ان کی اولادیں، میر بارام، میر عبدالغفور کلمتی کی اولادیں. تو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم پہلے بھی کہیں کمزور تھے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کمزور ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کے خدمتگار ہیں. نواز احمد صاحب کا سوال ہے کہ آپ جو ہے وہ بارڈر پہ بات کیوں نہیں کرتے جب اتنے مسائل ہیں ہمارے بارڈر پہ؟ میں تو کرتا ہوں، میرے خیال سے میں تو کر رہا ہوں، اور ہر وقت کرتا ہوں. بارڈر کا ایشو ہوتا ہے. میں نے پریس دی میٹ میں بھی یہ ایشو اٹھایا ہے. میں نے پچھلے دنوں بارڈر پہ ایک واقعہ ہوا تھا، کسی پارٹی نے اسٹینڈ نہیں لیا، ہم نے اسٹینڈ لیا، لیکن ان کی فیملی نہیں آئی تاکہ ہم ان کو اور سپورٹ کرتے. اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذریعہ معاش صرف دو چیزیں، ایک سمندر، ایک بارڈر. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ بارڈر میں لوگوں کو آزادی دی جائے تاکہ لوگ روزگار میں لگ جائیں. اور بارڈر پہ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو مزدوری بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. ان میں پڑھے لکھے اچھے لڑکے جو ہم چاہتے تھے کسی لیول پہ چلے جائیں، لیکن آج کل میں ان کو دیکھتا ہوں کہ بارڈر پہ کام کر رہے ہیں. نواز صاحب یہ بات کرتے ہیں، ان کے مطابق آپ دیکھا کریں کہ دروشیہ پوائنٹ کو دیکھا کریں، وہاں پہ دے دیتے ہیں کوئی اور چینل اگر آپ کے پاس نہیں ہے. تو بہت شکریہ دوستو، آپ نے وقت دیا ہمیں اس خوبصورت پوڈ کاسٹ کے لیے. مجھے لگتا ہے بہت اچھی گفتگو ہوئی. اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ دیں، آزادی ہے آپ کو. پھر ملاقات ہوگی کسی اور نشست میں. بہت شکریہ.